صبح صادق طلوع ہوتا ہے اور پرندوں کی پروازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پرندوں کا سفر کرنا اپنے روٹین کے مطابق صبح صادق کے فوراً ہی بعد شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کے دوران ہی پرندوں کا اپنے وقت پہ ہی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جانے سے پہلے سارے پرندے اپنے آشیانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رات کے آغاز میں ہی ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے، نہ ہی دن کی طرح پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں اور نہ ہی جانوروں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ نظام بالآخر کیسے چل رہا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستاروں کا بظاہر دکھنے والا لامحدود سفر ایک منزل کی تلاش میں ہے، لیکن یہ انسانی عقل کے مترادف ہے، لیکن ہماری روایات کے آئین مطابق چل رہا ہے۔ کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ ایک پودے کا اگنا اور پھر شاخیں نکالنا اور پھر سبز پتے نکالنا اور پھر بہار کے سبزے کو بھی دیکھنا اور پھر خزاں کی پت جڑ کو بھی جھیلنا اور پھر طویل عمر پانے کے بعد خشک تنے کا آگ کا ایندھن بن جانا۔ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ ایک پرندے کا اپنے انڈے سے باہر نکلنا اور پھر ماں باپ کی طویل محنتوں کے بعد تلاش کیے جانے والے ایک غذا کا ٹکڑا کھا کھا کر جوان ہونا اور پھر اپنا آشیانہ بنانا اور پھر اپنے اولادوں کو پروان چڑھانا اور پھر خود اسرائیل کے بلاوے کا مہمان بن جانا۔ یہ نظام بالآخر کون چلا رہا ہے؟ معزز ناظرین و سامعین، کچھ لوگوں کے شعور کا پرندہ کچھ اس قدر پروان چڑھتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک سلیقے سے چلنے والے نظام کے اوپر جب غور کرتا ہے اور اپنے عالم شعور میں جا کر کے سوچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، کوئی نہ کوئی تو ہستی تو موجود ہے اس عالم میں۔ اور معزز ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں ایسے مگن ہوتے ہیں اور اپنی ایسی بے پرواہی کی چادر کو اوڑھے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد چلنے والے اس نظام کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ انہیں صرف اپنے کام اور پھر کام سے غرض ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے انسانوں کو قدرت پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ قدرت کے کرشموں سے خدا شناسی تک کا سفر آسان ہو، اور قدرت یا نیچر خدا تعالیٰ کی محبت و قرب کی عطاؤں کے ساتھ ساتھ علم کے دروازے بھی انسان کے اوپر کھول دیتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔